مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر جو تبدیلیاں، جو انقلاب انسانی سطح تک برپا کیا تھا، وہ ہے تو ہمہ جہت مشکل بھی ہے، لیکن آپ نے انسان کو انسان بنایا، اس کے اندر کے مختلف طرح کے جو جذبات اللہ نے رکھے تھے، جو مختلف طرح کے احساسات رکھے تھے، ان کو آپ نے ایک سمت اور ایک راستہ دیا کہ انسان کے اندر خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، وہ نفرت کے جذبات بھی رکھتا ہے، وہ محبت کے جذبات بھی رکھتا ہے. اسی انسان کے اندر بدلہ لینے کا بھی جذبہ موجود ہے اور معاف کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے. یہ مسکراتا بھی ہے اور اس کے آنسو بھی آتے ہیں. یعنی مختلف طرح کے جذبات کا مرکب ایک انسان کو بنایا ہے، اور یہی تنوع اس کائنات کا حسن ہے. اگر ایک ہی رنگ، ایک ہی زبان، ایک ہی طرح کے جذبات کے انسان ہوتے تو یہ دنیا بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی. اس کی رنگینیاں، اس کی اندر دلچسپی، اس کی ہمہ ہمی، یہ ساری کی ساری اس کے وہ متنوع جذبات ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں. کبھی یہ مسکراتا بھی ہے، کبھی یہ غصہ بھی کرتا ہے، کبھی اس پر سختی بھی آتی ہے، کبھی نرمی بھی آتی ہے، کبھی یہ کسی کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، کبھی نفرت کے جذبات بھی آتے ہیں. یعنی ہر طرح کی احساسات، جذبات انسان کے اندر رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے مادر پدر آزاد نہیں کیا کہ جو تمہارا جذبہ جس وقت پروان چڑھتا ہے اس کے پیچھے لپک جاؤ. غصہ آیا ہے تو غصے کے پیچھے بھاگے چلے جاؤ. اگر بدلہ لینے کا تمہارے اندر جذبہ ہے تو بدلہ لیتے چلے جاؤ. اگر تم اپنی بڑائی پر ناز کرتے ہو تو اسی پر ناز کر. یہ اسلام نے اس کی آزادی نہیں دی ہے. فرمایا تمہیں آزادی ہے کہ تم اپنے وجود کو، اپنی خوشی کو تم جیسے چاہو اس اختیار کر سکتے ہو، لیکن جہاں دوسرے کو دکھ اور تکلیف پہنچے گی وہاں تک تمہاری خوشی نہیں جا سکتی. دوسرے کے احساسات اور اس کے جذبات کا خیال رکھنا بھی ساتھ شامل ہے. جہاں دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے. مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا ہے. یہی تو حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا تھا نا کسی نے کہ ہم کتنے آزاد ہیں، کتنا با اختیار ہے انسان. تو آپ نے فرمایا تم دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو سکتے. اس نے کہا جی کھڑا ہوں. فرمایا ایک پر کھڑے ہو کر دکھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی کہ دیکھیں جی میں کھڑا ہوں. فرمایا اب دوسری بھی اٹھاؤ. وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا مولا علی میں گر جاؤں گا. فرمایا بس اتنے اختیار تم میں حاصل ہے. تمہیں یہ اختیار تو دیا گیا ہے کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو، لیکن اور یہ بھی تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم
زندگی کیسی بسر کرنے چاہتے ہو. تمہارے سامنے راستے سارے رکھ دیے گئے ہیں، لباس کیسا پہننا ہے، یہ سارے اختیار تمہیں دیے گئے ہیں. لیکن کہاں پیدا ہونا ہے، کیا رنگ ملے گا، خاندان کون سا ہوگا، شکل و شباہت کیا ہوگی، زندگی کتنی ملے گی، یہ تمہارے اختیار میں نہیں، یہ رب کے اختیار میں ہے. تو جہاں تک تمہیں اجازت ہے اس تک اپنی آزادی کو استعمال کرو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہاں بھی اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. راستے دونوں بتا دیے، ان ہدین نجدین، قرآن کہتا ہے دونوں گھاٹیاں ہم نے بتا دی ہیں. نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، بدی کا راستہ بھی بتا دیا ہے. دونوں پر تم چل سکتے ہو، تمہیں اختیار بھی دے دیا ہے. لیکن رب کی رضا دونوں پر چلنے میں نہیں ہے، رب کی رضا نیکی پر چلنے میں ہے. نیک راستے پر چلو گے تو رضا الہی ملے گی، اور اگر نیک راستے پر نہیں چلو گے تو خدا کا غضب تم پر آئے گا. دونوں راستوں کو تمہیں دکھا کر عذاب بھی چھوڑا ہے، لیکن اپنی مرضی بھی بتا دی کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں. تو اس لیے انسان کی یہ تربیت، اس کے جذبات کو کیسے انسان نے استعمال کرنا ہے، اس کا سب سے بہترین جو اظہار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے. آپ سے بہتر کسی نے اپنے جذبات اور احساسات کو استعمال نہیں کیا. بڑے بڑے لوگ آئے کہ میں اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہوں، مجھے بڑا اختیار ہے، میں بڑا قابو کر لیتا ہوں. لیکن جس طرح کے ماحول میں، جیسے لمحات میں سرکار نے اپنے رویوں کو اختیار کیا ہے، کائنات ساری بھی ایک طرف ہو جائے سرکار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ آپ کامل انسان بن کر آئے ہیں اور آپ نے انسانیت کی تربیت کرنی تھی، اس لیے آپ کو کمال آپ کے جذبات اور احساسات رب نے دیے ہیں، اور ان پر قابو کرنے کا جو اختیار تھا وہ بھی سرکار کو کمال کا دیا ہے. یہ انسان کے اندر ہے کہ وہ کوئی ایک انگلی اٹھائے تو پورا ہاتھ اس کی طرف اٹھا لے، وہ ایک پتھر پھینکے تو اس کی طرف پورا جو ہے وہ پہاڑ اٹھا دے. یہ انسان کے بس میں ہے. لیکن اس لمحے میں جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، سختی کر رہا ہو، تمہارے لیے کچھ غلط جملہ بول رہا ہو، اس وقت اپنے جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھنا ہو تو سیکھنا ہو تو در مصطفیٰ سے سیکھا جاتا ہے. کہیں اور سے نہیں ملے گا کہ جو آپ نے اپنا اسوہ پیش کیا ہے وہی امت کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی پڑھ لیجیے آپ، ایک ایک دن آپ کا ظلم اور سختی آپ پر ہو رہی ہے. کوئی دن بھی آرام کا نہیں گزرتا، کوئی دن بھی آپ پر سکون کا نہیں گزرتا. اس بازار میں جاتے ہیں تو کوئی گالی دیتا ہے، اس بازار میں جاتے ہیں تو کوئی آپ کو دھکے دے رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کا سانس بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کچھ نہیں انسانیت نے کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کسی سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ وہ تو وہ رسول ہیں کہ جو طاقت یہ رکھتے ہیں، اختیار یہ رکھتے ہیں کہ ایک انگلی اٹھے چاند ٹوٹ کر قدموں میں آ جائے. وہ اگر اشارہ کریں تو کافر کی مٹھی میں بند کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. وہ اگر اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے. یہ شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ طاقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس کے باوجود آپ نے طائف کی سرزمین پر پتھر بھی کھائے، جسم سے لہو بھی بہا ہے. ہم یہ روایت تو بہت سن لیتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں پہاڑ اٹھا دوں، لیکن اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ قوم نے کیا اس پر آپ کا رویہ بھی تو دیکھیے ذرا. کس طرح قوم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، کتنے پتھر مارے ہیں. حضرت زید سے پوچھ لیجئے. حضرت گرامی سیرت کے یہ واقعات پڑھتے ہوئے جسم کانپ اٹھتا ہے کہ کیسا وجود اور لوگوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہے. سب سے شفیق وجود جس کی گواہی خود مکہ بھی دیتا رہا ہے. ارے جن کے آنے پر ابو لہب لونڈی آزاد کر رہا تھا، خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جن کی جوانی پر لوگ ان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ بڑا مہربان وجود ہے، بڑا شفیق وجود ہے، لوگوں کے کام آنے والا وجود ہے، اسی وجود کو مکے اور طائف کی گلیوں میں جو اذیتیں دی گئی ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں کہ اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر طائف والوں نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसाए। फरमाते हैं कि आपके जिस्म, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, इतना खून कि पूरा बदन लहूलुहान है। और जालिम कितने थे, कहते हैं आप थक कर एक जगह बैठना चाहा तो उन आवारा और लफंगे नौजवानों ने बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया कि बैठने नहीं देना है, आराम नहीं करने देना है। जरा ज़हन में रखिए वजूद कौन सा है, किस तरह जुल्म किया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत ज़ैद कहते हैं हम ताइफ की बस और सरकार करने क्या गए थे, कि उनसे तख्त मांगने गए थे, क्या हुकूमत मांगने गए थे, क्या दौलत मांगने गए थे, उन्हें ईमान की दौलत देने गए थे कि छोड़ो ये बुतों को, खुदा को मानो जिसने सबको पैदा किया है, आओ हम उसकी इबादत करते हैं। ये तौहीद का पैगाम लेकर गए थे, कौम ये कर रही है। हजरत ज़ैद कहते हैं कि निकल आए बस्ती से बाहर, एक बाग था, उसके खजूर के दरख्त के साए में। मैंने कहा या रसूलल्लाह यहाँ आराम फरमा लीजिए, थोड़ी देर सस्ता लीजिए। सरकार तशरीफ फरमा हो गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं मैंने आप जरा आराम कर लें, मैंने आपके नालाने मुबारक को उतारना चाहा, लेकिन वो फरमाते हैं खून इतना रस रस कर पाँव में जमा हो चुका था, जम चुका था कि नालैन उतारने की कोशिश करता था, नालैन उतरते नहीं थे। इससे आप जुल्म की इंतहा का अंदाजा कर सकते हैं कि पाँव में खून इतना जम चुका था कि नालैन मुबारक उतर नहीं रहा। ये वो लम्हा है जब फरिश्ता सामने आता है। हम यहां से आगे वाकया तो सुना देते हैं, लेकिन सरकार ने जो बर्दाश्त किया वो भी तो सामने रखी है। ये सब कुछ हुआ, अब वो फरिश्ता कह रहा है कि या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, ये बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान में है, मैं पहाड़ उठाकर इस बस्ती पर गिरा दूं, तबाह कर दूं कि उसने अल्लाह के नबी के साथ जुल्म किया है। पहली कौमों के नबी ये करते रहे हैं, आप भी इजाजत दे दें तो मैं ये कर दूं। उस लम्हे जो सरकार ने फरमाया हजरत ग्रामी, ये आज हमारे लिए उसवा, ये है उसवा। फरिश्ते का खड़े होकर आपसे सवाल करना, ये आपकी शान है, ये आपका मुकाम और मर्तबा है। उसका गुलामाना अंदाज में खड़े होकर इजाजत तलब करना, ये आपके मुकाम की बुलंदी बता रहा है। लेकिन हमारे लिए उसवा क्या है, वो जो सरकार ने आगे बयान किया। ताकत है, बदला लेने का इख्तियार है, सामने खादम खड़ा है कि आप इशारा करें, बदला लिया जा सकता है, इस सारे जुल्म का गुस्सा उतारा जा सकता है। उस लम्हे मेरे और आपके सरकार ने क्या फरमाया, हजरत ग्रामी अपने दिलों में उतार लीजिए। आज हम बहसीयत कौम, माजरत के साथ, छोटा बच्चा हो या जवान, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग मौजूद हैं तो दुनिया चल रही है, जब अच्छे खत्म हो जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे मौजूद हैं। बहसीयत मजबूरी, आज हम में तहम्मुल खत्म हो गया, आज हम में बर्दाश्त खत्म हो गई, आज हम में दूसरे की बात को सुनकर नजरअंदाज करने का जज्बा खत्म हो गया। आज हम भाई की बात को बर्दाश्त नहीं करते, आज हम भाई का एक जुमला सुनकर जो सख्त कहा हो, हम सालों से कलाम नहीं करते। ये हमारे रवैये हैं। और नारा किसका लगाते हैं, उस रहमत आलमीन का। नाम किसका लेते हैं, जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी वो सलूक किया है कि तारीख उस पर नाज करती है। फरिश्ता कह रहा है कि या रसूलल्लाह इजाजत दें, पहाड़ उठा दूं, बस्ती तबाह कर दूं। ये इख्तियार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ताकत रखते हैं बदला लेने की। फरमाया नहीं, मैं तुझसे नहीं रब से दुआ करूंगा। हाथ उठे मेरे नबी के, हाथ उठे हैं, नबियों के हाथ उठते रहे, कौमों पर अजाब आते रहे। मेरे सरकार का अंदाजे तबलीग मुख्तलिफ है, आपका इंसान को इंसान बनाने का अंदाज मुख्तलिफ है। फरमाया हाथ उठाऊंगा, लेकिन दुआ क्या फरमाई है, फरमाया या अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये मुझे पहचानते नहीं। हदायत की दुआ मांग रहे हैं, किस कौम के लिए, जिसने सर से पांव तक उस वजूद को लहूलुहान किया। और यह भी नहीं कि वो बदला लेने की ताकत नहीं रखते। फरिश्ता सामने खड़ा है, कोई इंसान कहता तो कहा जा सकता था ये 10 इंसान क्या बस्ती वालों से बदला लेंगे, वहां तो फरिश्ता खड़ा है। और फरिश्ता भी कौन, पढ़िए हदीस की किताब, वो कहते हैं फरिश्ता भी वो जो पहाड़ों का फरिश्ता था, जिसकी ड्यूटी फरिश्ता। और ये भी ज़हन में रखिए,
قرآن کہتا ہے یا فلون ما یؤمرون، فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اگر وہ میرے سرکار کے دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگ رہا ہے تو رب نے بھیجا ہے اسے، رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ حبیب سے اجازت مانگو، اگر وہ کہیں تو تم بستی کو الٹا دو، یہ ساری قوت میرے سرکار کے پاس ہے۔ لیکن سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دیں، پتھر برسانے والی قوم کے لیے رحمت کی دعا، یہ ہے سیرت میرے سرکار کی، یہ ہے اسوہ جو سرکار نے ہمیں دیا تھا، جسے آج ہم بھول چکے ہیں۔ آج چھوٹا ہو جا بڑا، ہم بدلہ لینے ایک انگلی اٹھائے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی ایک کنکر پھینکے ہم پتھر پھینکتے ہیں، ہم تو ایک جملہ کہے ہم 10 جملے سناتے ہیں، اور وہاں تو سرکار پورا بدن لہو لہان ہو کر بھی پوری بستی کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے ارے ایسا رسول دیا ہے تمہیں، انسانوں ناز کرو، سبق سیکھو اس رسول سے، پتھر لگا تو خون بہا ہے، تمہیں بھی چوٹ لگ سکتی ہے، تمہیں بھی کوئی پتھر مار سکتا ہے، تمہارے بھی خون نکلے گا، ارے تمہارے خون کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت میرے نبی کے خون کی ہے کہ نسلوں میں بھی سادات کا خون قوم میں سب سے معزز بنا دیتا، وہ خون کہ جسے حضرت سنان احد کی جنگ میں نے پہلے بھی سنایا، رخسار سے جب زنجیری کھینچی تو خون رسنے لگا، وہ آگے بڑھ کر سرکار کے اس زخم پر ہونٹ رکھ کر خون چوسنے لگ گئے۔ سرکار نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک سے رسنے والا خون چوس رہا ہوں، اور اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ انسانی خون حرام ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو پھر میرے اور لوگوں کے خون میں فرق کیا ہے، اگر میرا خون کسی کے خون میں شامل ہو جائے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی، وہ خون بہا ہے وہاں پر، اتنا قیمتی خون بہانے والی قوم کو میرے سرکار کہہ رہے ہیں اسے میں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے سیرت میرے سرکار کی، یہ ہے اسوہ میرے سرکار کا۔ ہم واہ واہ کے نعروں میں الجھ گئے، ہم قصے کہانیوں میں الجھ گئے، سرکار کی آمد کے ساری انداز آپ کی شان ہے، ناف بریدہ ہے، شان ہے میرے نبی کی، آپ غسل لیے ہوئے دنیا میں آئے، شان ہے میرے سرکار کی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، یہ شان ہے میرے سرکار کی، لیکن جو لوگوں کے ساتھ رویے رکھے وہ اسوہ ہے ہمارے لیے، وہ ہے اسوہ جو ہمارے لیے انہوں نے دیا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، مجھے دیکھو مجھ پر کتنے ظلم ہوئے ہیں، کس کس ظلم کی بات کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، گلی سے جا رہے تھے، آپ نے ایک یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ بدوی ایک عربی اس نے زور سے اس چادر کا کھولنا کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ صحابی کہتے ہیں میرے سرکار کی کندھوں پر اس کے نشان پڑ گئے۔ کتنا نرم و نازک وجود ہے، کتنی سختی سے کھینچا ہوگا، کتنے زور سے کھینچا ہوگا کہ جسم پر نشان پڑ گئے اس کے۔ کہتے مجھے غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اب بڑے اکھڑ انداز سے کہنے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے دیجئے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے مجھے عطا کیجئے۔ آپ مسکرائے، فرمایا یہ چادر اتاری، فرمایا یہ تم لے جاؤ۔ تو جاتا ہوا وہ کیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے میرے سرکار کے ظرف اور برداشت کے، کہنے لگا آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے اللہ کے مال سے مجھے دیا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا تم کیا کہہ رہے ہو، فرمایا بے شک تو ٹھیک کہتا ہے، بے شک تو ٹھیک کہتا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، جو میرا رب دیتا ہے میں نے اس میں سے دیا ہے۔ یہ حوصلہ کون دکھائے گا؟ یہ ہے سیرت میرے سرکار کی، یہ ہے اسوہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں اپنی زندگیاں حسین کرنا چاہتے ہو در مصطفیٰ پر آ جاؤ، جو وہ کرتے رہے اپنانے کی کوشش کرو، تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی، حسین بن جائیں گی تمہاری زندگیاں۔ ایک ایک واقعہ پڑھ لیجیے آپ، میرے سرکار نے جس طرح لوگوں کے ظلم، سختی اور سخت جملوں کو برداشت کیا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔
जो भी आया उसे माफ कर दिया। सख्त से सख्त जुमला कहने वाला, जुल्म की इंतहा करने वाला। वाशी से ज्यादा जालिम कौन होगा, और उस हिंदा से ज्यादा जालिम औरत कौन होगी जिसने हजरत सैयदना अमीर हमजा को ओहद में शहीद किया, कि जिनकी शहादत पर मेरी सरकार की आंखों में आंसू आ गए। जिसने सरकार की आंखों में जो आंसू लाने का बायस बना, सोचिए कितना बड़ा जालिम है वो। और वो हिंदा जिसने हजरत हमजा के जिस्म को चीरा, दिल और कलेजी निकालकर, बाज रवायत कहती हैं हार बनाकर गले में पहनना, और बाज कहते हैं कलेजा चबाने की कोशिश की। इतनी जालिम औरत। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, औरतें आ गईं, तो औरतों में आपने सबसे कहा पीछे बैठ जाओ। सामने नहीं बिठाया, पीछे बैठा लिया। कहा किधर है? कहा या रसूलल्लाह हम आप पर ईमान लाना चाहती हैं। आपने अपने एक रवायत के मुताबिक अपनी चादर पीछे फेंकी, फरमाया इसको पकड़ लो और मेरे साथ बैत करो। हाथ नहीं किसी औरत को लगाया मेरे सरकार ने। सोचिए, जिनके वजूद पर कोई शक भी नहीं कर सकता, वो एहतियात ये कर रहे हैं, तो आज हम किधर जा रहे हैं? तो आपने फेंका तो बैत ली, तो पीछे से किसी खातून ने 2-3 सवाल किए ऊंची आवाज में। सरकार मुस्कुराए, फरमाया लगता है मेरी चची हिंदा बैठी हुई है। कहा या रसूलल्लाह मैं ही बैठी हूं, मैं भी ईमान लाने वालों में शामिल हूं। आपने उसे मरहबा कहा, खुशामदीद कहा, इस्लाम उसका कबूल किया। उससे कुछ नहीं कहा कि तूने क्या जुल्म किया था। अरे ये माफ करने का जज्बा मेरे सरकार ने दुनिया को दिया है कि लोगों यूं इंसानी मुआशरों में रहना है तो ये रवैये रखो, वरना तो जंगल का मुआशरा है कि वहां कोई किसी को नहीं देखता ना पूछता है, जब मौका मिले दूसरे पर हमला कर देता है। ये इंसानी रवैये थे जिनको सरकार ने बताया कि कैसे मिलजुल कर रहना है। और वही वाशी, तारीख कहती कि भागा फिरता रहा। किसी ने उसे कहा कि क्यों भाग रहे हो? अरे मदीना चले जाओ, वहां एक ऐसा वजूद है कि जो सारे गम दूर कर देता है, सबको माफ कर देता है। वाशी मदीना आ गए। सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, सामने खड़ा हो गया। सरकार की नजर उठी, सहाबा इकराम की नजर उठी। सहाबा कभी सरकार के चेहरे को देखते हैं, कभी वाशी को देखते हैं कि आज सरकार के सामने वो आया है जिसके जुल्म से सरकार की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जुल्म करने वाला सामने आया है। सहाबा देख रहे हैं कि आज क्या करते हैं सरकार, इससे क्या बदला लेते हैं, इसे क्या इसको जुमला कहते हैं। आपने फरमाया किधर आए हो? उसने कहा जी ईमान लाने आया हूं। पहले तो उसने कहा अमान चाहता हूं। आपने फरमाया जाओ तुम्हें हमने अमान दी। वो करीब आकर बैठ गया। साहबा दम बखुद हैं कि सरकार क्या फरमा रहे हैं, जिसने इतना जुल्म किया आप कह रहे तुझे अमान दी। बैठ गया। आपने कहा कि कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। उसने कहा जी मैंने बहुत जुल्म किए हैं। अपने जुल्म खुद गिनवाने शुरू कर दिए। सीरत की किताबें कहती हैं एक एक जुल्म उसने बयान किया। मैं जालिम भी हूं, कातिल भी हूं, जानी भी हूं, एक एक जुल्म बयान किया कि मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। सरकार ने फरमाया क्यों घबरा रहा है? अरे कलमा शहादत पढ़, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हज़रात ग्रामी, ये है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ रवैये रखे हैं, बदले नहीं लिए हैं। और पहले भी मैंने कहा ताकत रखते थे बदला लेने की। बताइए फतह मक्का के मौका पर क्या सूरत हाल थी। वो सारे सामने हाथ बांध कर खड़े थे, जिनके जुल्म, जिनकी ज्यादती, जिनकी सख्ती, जिनके जबर की वजह से सरकार को मक्का छोड़ना पड़ा था। सारे सामने खड़े थे। आज सरकार फातेह हैं, वो महकूम हैं। और तारीख इंसानी बता रही है कि फातेह अपने मफतूहा इलाके के लोगों की गर्दनें उड़ाकर खोपड़ियों के मीनार बनाते रहे हैं। हलाकू खां, चंगेज खां की तारीख बड़ी पड़ी है इन वाकयात से कि जिस इलाके को फतह किया इंसानों की सर काटे, खोपड़ियों के मीनार बनाए।
بلکہ چنگیز خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ سروں کو سجا کر اس پر کرسی رکھ کر دربار سجایا کرتا تھا. یہ انسانی رویے ہیں کہ فاتح ہے، مفتوحہ علاقے کے انسانوں کے ساتھ جو چاہے کرے. آج مکہ میں بھی ایک فاتح کھڑا ہے، آج مکہ میں بھی ایک فاتح کھڑا ہے. وہ فتح کرنے آتے تھے تو انہوں نے اس علاقے سے کوئی دکھ نہیں پہنچا ہوتا، اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے فتح کرتے ہیں. آج وہ فاتح کھڑا ہے جسے اس شہر کے رہنے والوں نے بہت ظلم کیے ہیں، سختیاں کی ہیں، 3 حملے مدینہ پر کیے ہیں، صحابہ کو شہید کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ظلم کیے ہیں. سارے سامنے کھڑے ہیں، طاقت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، لیکن سب کو سامنے کھڑا کر کے خود پوچھ رہے ہیں. کبھی کبھی پڑھتے ہیں حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ایسا وجود تھا سرکار کا. ہم کہاں ان کا کس آرام سے نام لے جاتی، کس مقام پر تھے میرے سرکار. ان مجرموں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. ارے کوئی مجرم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا سزا دی جائے. آج تک تاریخ انسانی میں نہ پہلے یہ واقعہ ہوا نہ کبھی قیامت تک ہوگا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا سلوک کروں. اور یہ میرے نبی کا کردار اور آپ کی سیرت ہے کہ دشمن ہیں سارے، لیکن بیک زبان کہنے لگے آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں، آپ سے خیر کی امید ہے. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اچھے انسان سے دشمن بھی کبھی نقصان نہیں پاتا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، گواہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بھی، اور قیامت تک آنے والے ہر اچھے انسان کے لیے پیغام ہے کہ اچھے انسان سے ہمیشہ خیر پھوٹتی ہے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا. وہ کہا آپ سے اچھائی کی امید ہے، تو کیا فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، ارے جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم. آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، سب کو معاف کر دیا. عام معافی کا تصور نہ پہلے کبھی تاریخ میں تھا نہ بعد میں کبھی نظر آیا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ ہے سیرت کا روشن پہلو، یہ ہے اصل وہ اسوہ جس کو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرو، اپناؤ اپنے نبی کی سنتوں کو. رنگ بنا لینا اچھی بات ہے، لباس پہن لینا بہت اچھی بات ہے، اپنے سر پر ویسا امامہ باندھ لینا 100% درست بات ہے. اپنے رویے تو بھی تو ویسے کر کے دکھاؤ. ارے تمہاری بول سے، تمہاری چال سے، تمہارے رویے سے پتہ چلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، پھر کہا جائے گا یہ سچا عاشق رسول. پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم اس نبی کے غلام ہیں. ہمارے رویے سے وحشت پھوٹتی ہے، ہماری زبان سے سختی نکلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے 2 آدمی لڑ پڑے. دیکھیں تربیت اور طریقے بھی ساتھ بتاتے رہے. 2 آدمی لڑنے لگ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں لڑتے لڑتے ایک شخص کا حدیث کہتی ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کوئی بہت غصے میں آ گیا ہو. جب یہ دیکھا تو سرکار نے فرمایا اس شخص کو ایک جملہ اسے درست کر سکتا ہے، ایک جملے سے اس کا سارا غصہ دور ہو سکتا ہے. صاحب نے یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا اسے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. فرمایا یہ پڑھ لے، اس کا ساری سختی دور ہو جائے گی، اس کا غصہ دور ہو جائے گا. یوں تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، یوں انسانوں کو انسان بنایا تھا کہ اگر بدلہ لینے میں کمال ہوتا تو سرکار پھر ایک ایک کو چن چن کر بدلے لیتے. لیکن یہاں تو کرم ہی کرم ہے، معافی ہی معافی ہے. کیوں؟ انسانی معاشرہ بچتا ہی تب ہے جب معافی کا عام اعلان کیا جائے. اگر ہر چیز پر بدلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے ہیں، غلام تھا زر خرید تھا، مار رہے ہیں. آپ نے پیچھے سے دیکھا، آواز دی، صحابی کو متوجہ کیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، بھاگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر. ارشاد. آپ نے فرمایا سنو، جتنا تمہیں اس غلام پر حق ہے، جتنا حق تم اس غلام پر رکھتے ہو، خدا کو کہیں زیادہ تم پر حق حاصل ہے. ارے جب خدا تمہاری غلطیوں پر سزا نہیں دیتا تو تم بھی لوگوں کی معاف کرو. تم کیوں نہیں معاف کرتے لوگوں کی؟
तुम क्यों बदला लेने पर चले हो? अगर वो बदला लेने पर आ गया, उससे तो उम्मीद रखते हैं वो माफ कर दे, और हम किसी को माफ ना करें। ये रवैये इंसानी रवैये नहीं, ये सीरत पर अमल नहीं है। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि अपने रवैयों को अपने काबू में रखो। कुरान कहता है ना ईमान वालों की सिफात बयान कर, इसी सूरत में सूरह आल इमरान में, कि ईमान वाले जिनको तरबियत मेरे सरकार ने दी थी, जिन्हें तैयार मेरे सरकार ने किया था, उनकी खूबियां कुरान बयान करता है। सरकार तो वराउल वरा हैं, उनका मुकाम तो बहुत बुलंद है, फरमाया जिनको उन्होंने तैयार किया उनकी खूबी कुरान बयान करता है। क्या? वल काज़िमीन अल गैज़, अरे मेरे नबी के मानने वाले, मेरे नबी के आशिक, मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी से प्यार करने वालों की सिफ्त और शान ये है कि वो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। सरकार ने पूछा साहबा से, साहबा बताओ ताकतवर कौन है, बहादुर कौन है? साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नजदीक जो किसी को गिरा कर उसकी छाती पर बैठ जाए, पछाड़ ले उसे, वो ताकतवर है, बहादुर है। फरमाया नहीं, वो बहादुर नहीं है। साहबा हैरान हो गए कि आज तक दुनिया का दस्तूर और तरीका ये रहा है कि जो दूसरे को गिरा दे वो ताकतवर होता है। आपने ताकत के मफहूम को बदल के रख दिया। फरमाया ये क्या ताकत है? ये तो जानवर में भी होती है, वो दूसरे को पछाड़ देता है। इंसान की कुव्वत क्या है? फरमाया असल ताकतवर वो है जो गुस्से में अपने नफ्स पर काबू पा जाता। कहां की बहादुरी है? क्या अपने अंदर का गुस्सा तुम्हारे काबू में नहीं है और कहते हो मैं ताकतवर हूं? मफहूम बदल के रख दिया आपने, ताकत के अंदाज को बदल के रख दिया। फरमाया ताकत तो जानवर में भी है, कमजोर पर चढ़ दौड़ता है वो, लेकिन इंसान और जानवर में फर्क यह है कि इंसान अपने गुस्से को काबू में रखता। मौला अली शेर खुदा की रवायत कई दफा सुनी, जंग हो रही है, आपके सामने एक काफिर ने एक साहबी को शहीद किया, आप पीछे लपके गिरा लिया उसे, तलवार उठाई, सर कलम करने लगे, छोड़कर पीछे आ गए। साहबा जो बाकी थे उन्होंने देखा, बाद में पूछा कि मौला अली ये क्या हुआ, आपने छोड़ क्यों दिया? उसने तो हमारे साथी को शहीद किया। फरमाया बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने भी देखा, मैंने गिरा भी लिया, मारना चाहा, तलवार उठा ली, तो कहा फिर मारा क्यों नहीं? तो मौला अली शेर खुदा फरमाते उसने मेरे चेहरे की तरफ थूकने की कोशिश की थी। तो साथियों ने कहा मौला अली फिर तो और जरूरी था उसे मारना। यही है ना आज हमारा रवैया, हमारा तर्ज अमल यही है कि इसने मेरी इंसल्ट की, बेइज्जती की, इस पर बदला लिया जाए। यही कहा गया मौला अली से। मौला अली शेर खुदा ने क्या जवाब दिया? फरमाया मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब अगर मारता तो मेरा जाती गुस्सा शामिल हो जाता, मैं जात के लिए नहीं लड़ता। नारा लगाना या अली बहुत आसान है, मौला अली की सीरत को अपनाना असल काम है। असल सीरत को अपनाना है। किस नहज पर, किस मुकाम पर जाकर आपने छोड़ दिया, अपने गुस्से को काबू कर गए। कुरान कहता है ईमान वाले की शान यही है, वल काज़िमीन अल गैज़, वो गैज़ में अपने गुस्से को काबू कर जाते हैं। गुस्सा उन पर हावी नहीं होता, वो गुस्से को काबू कर जाते हैं। आता है मौका, गुस्से के लम्हात भी आते हैं, लेकिन ईमान वाला उसको अपने काबू में रखता है। वही असल में ताकतवर है, वही असल में बहादुर है। जिसका गुस्सा उमड़ता फिरता हो, जिसका गुस्सा छलकता फिरता हो, वो तो बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता। वो तो कमजोर है कि उसे अपने वजूद पर काबू नहीं है। और हम समझते हैं बदला ले लिया है। बदला लेना कमाल नहीं है, ताकत रख कर माफ करना असल कमाल है। माफ किया जानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिला वापस आ रहा था, एक जगह खेमे लगा दिए, साहबा से कहा तुम खाने पीने का इंतजाम करो। खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में सो गए, आराम करने लगे। एक काफिर ने देखा छुप कर के अकेले हैं, कोई खादम, कोई मुहाफिज नहीं। वो घूम कर आया, तलवार उसके हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए हैं। वो खड़ा हो गया, वो खड़ा है, तलवार उसके हाथ में है। सरकार लेटे हैं और आराम फरमा रहे हैं, कोई हथियार पास नहीं, कोई खादम साथ नहीं। उसने आवाज दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए आप अब आपको कौन मुझसे बचाएगा, कौन बचाएगा मुझसे? सरकार घबराए नहीं है। यह है अल्लाह पर यकीन।
آپ پریشان نہیں ہوئے، صحابہ کو آوازیں نہیں دی. روایت کہتی بڑے تحمل سے اٹھے، بیٹھے اور فرمایا اللہ. سرکار کی زبان مبارک سے اللہ کا لفظ اس انداز اور جلالت سے نکلا کہ اس پر کپ کپی آ گئی، کانپنے لگ گیا. اللہ کے نام کی طاقت اور جلال دیکھ کر کانپنے لگا، اتنا کانپا کہ تلوار چھوٹ گئی. آپ اٹھے، تلوار پکڑی. اب منظر بدل گیا ہے، اب منظر بدل گیا ہے. اب تلوار سرکار کے ہاتھ میں ہے. وہ حملہ کرنے آیا تھا، مارنے آیا تھا، اب تلوار سرکار کے ہاتھ میں ہے. حضرات گرامی یہاں رک کر آج کے ماحول کو دیکھ کر بتائیے، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. ہم تو لمحے کی دیر نہ لگائیں. سرکار نے تلوار پکڑی، اب وہ کانپ رہا ہے، معافیاں مانگنے لگا، التجائیں کرنے لگا، زندگی کی بھیک مانگنے لگا، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی. سرکار مسکرائے اور بڑے پیار سے کہا ارے پاگل، جس کا میں نے نام لیا تو بھی اسی کا نام لے لے، ارے وہی بچانے والا ہے. کچھ نہیں کہا اسے، چھوڑ دیا اس شخص کو. یہ ہے میرے نبی کی سیرت جو انسانوں کے لیے آپ نے اختیار کی ہے. طاقت رکھ کر آپ نے معاف کیا ہے، بدلہ لینے کی قوت رکھتے تھے آپ نے معاف کیا ہے. اور یہی ہمیں درس دیا گیا ہے. قرآن کی وہ آیت جس کو میں نے شروع میں تلاوت کی، قرآن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر کہ آپ دل کے بہت نرم ہیں، بڑے نرم ہیں آپ. دل کی نرمی کو رب اپنی رحمت کہہ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، دل کی نرمی کو رب رحمت کہہ رہا ہے کہ رب کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. سوچنا چاہیے اس شخص کو جس کا دل نرم نہیں ہے، کہیں اللہ کی رحمت سے محروم تو نہیں. کیونکہ قرآن کی آیت واضح کہہ رہی ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں، نرمی چاہتا ہوں. آپ نے کیا جواب دیا اسے؟ فرمایا یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے گا. کیا بتا دیا؟ ارے کسی اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھو، سوچو پھر کہ اس کے سر پر کوئی نہیں، اس کا باپ چلا گیا، اس کی ماں چلی گئی، یہ چھوٹی عمر کا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. آج میں اگر طاقت میں کھڑا ہوں، خاندان میرا ساتھ کھڑا ہے، قوت میرے پاس ہے، تو میرا کمال نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے. خدا کا خوف آئے گا، دل پسیجے گا اور دل تمہارا نرم ہو جائے گا. کتنا خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ دلوں کی نرمی چاہتے ہو تو کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرو، دو بول میٹھے اس کے ساتھ بولو، تمہارا دل نرم ہوگا. اس کے حالات، اس سے پیار کرو، نفرت نہ کرو اس سے. تو قرآن کہتے ہیں آپ پر رحمت ہے رب کی کہ آپ کو نرم دل پیدا کیا ہے. اور آگے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، تیز مزاج کے ہوتے اور سخت دل ہوتے، قرآن کہتا ہے لن فدو من حولک. تو یا رسول اللہ یہ جو آپ کے گرد ستاروں کا حالہ ہے، یہ جو آپ کے گرد پروانوں کا حالہ ہے، یہ جو آپ کے گرد جانثاروں کا حالہ ہے، یہ جو آپ کے گرد آپ کے فدائیوں کا حالہ ہے، یہ جو آپ کے گرد ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، کہیں بلال بیٹھے ہیں، صہیب بیٹھے ہیں، عمار بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے گرد ستاروں کی طرح حالہ بنا کر بیٹھے ہیں، قرآن کہتا اگر دل سخت ہوتا یہ سارے بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا. بتا دیا دوستی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو دل کا نرم ہوتا ہے. جس کا دل سخت ہو، زبان ترش ہو، اس کا دوست کوئی نہیں ہوتا. آئیے سرکار کی سنتوں پر صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں. آج یقیناً حضرات گرامی بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، بڑا آدمی ہے، آج ہمارے اندر رواداری نہیں رہی، برداشت نہیں رہی، بات سننے کو ہم تیار نہیں ہیں، بھائی کا جملہ برداشت نہیں ہوتا، دوسرے کی سخت زبان ہم برداشت نہیں کرتے. ہم تو آپے سے باہر ہوا چاہتے ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ذات محتشم جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے وہ تو سب کو معاف کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك